العقل نور وأنت معناه والكون سر وأنت مبداه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اس مسائل کو بہت تفصیل سے اصول فقہ میں اور فقہ دونوں جگہ پر بیان کیا گیا ہے. اجتماع الامر والنهی ممکن عقلا ممکن کہ امر اور نہیں ہم امر بالغسل و ہم نهی اگر کسی اور چیز کے ساتھ یعنی امر اور نہیں میں کوئی اور چیز آ جائے، یعنی کسی ایک چیز کا حکم عمل کا ہو اور کسی ایک چیز کا عمل غیر عمل کا ہو اور دونوں ایک ہی ساتھ جمع ہو جائے. اثنینیت الامرین بالدقة العقلیہ اکو. مثلا غصب کے احکام میں انسان جب ایک غصبی جگہ پر عمل کرتا ہے تو کیا یہ غصب ہے یا نہیں؟ یہ عمل خود اپنے آپ میں غصب ہے یا نہیں؟ الازار مغصوب تصرف في المغصوب هذه الحركة غصب. يعني مثلا تصرف وضو کرنا واجب ہے نماز کے لیے، لیکن غصب کی ملکیت میں بغیر حرکت کیے غسل کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ غصب کے میں آپ تصرف نہیں کر سکتے، جس کو کہتے ہیں اجتماع امر و نہیں، کہ ایک طرف ایک حکم سے منع ہے ایک حکم سے واجب ہے، تو لہٰذا یہاں پر اجتماع ہونے کے نتیجے میں یہ عمل نہیں ہو سکتا. جیسے غصبی لباس میں نماز پڑھنا ہے کیونکہ نماز باطل ہے، کیونکہ امکان نہیں ہے کہ امر و نہیں کو جمع کیا جا سکے. ہاں اگر اجتماع امر و نہیں غیر اقتضائی عمل میں ہو. اجتماع الامر والنهي اللا اقتضائيين كالمستحب والمكروه ممكن لأن تنافي اب مستحب اور مکروہات پہ تو امکان ہے، وحرام بل یا نقیضین. نه عدم ممکن نہیں. اجتماع امر نهی در لا اقتضائیین ممکنه. غیر اقتضائی معاملات میں جہاں مستحب اور مکروہ کا معاملہ ہو وہاں امکان ہے کہ جمع ہو جائیں، لیکن واجبات میں اور محرمات میں امکان نہیں ہے. یه نفر من دیدم و اون میرزای قمی در قوانین فرموده اجتماع امر نهی ممکنه، اما تو فقه یه جا ندیدم ایشون قبول کرده باشه. بله بله اشکال نداره. غالباً یہی کہا گیا سلام جزو نماز ہے یا نہیں. اگر کہیں جزو نماز نہیں ہے غالباً همینو فرمود. تو مشکل نہیں، لیکن غالباً فقہا نے کہا ہے کہ جزو نماز وہ جزو جس سے خارج ہوتے ہیں نماز، یعنی وہ جزو ہے جس کو پڑھنے سے انسان نماز سے باہر آتا. لہٰذا اگر جان بوجھ کر اس نے سلام نہیں کہا نماز میں تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر جز کو چھوڑا. اگه عمدن سلام نداد بالکل اسی طرح اگر کوئی سورہ ہم نہ پڑھے چرا نماز میں جان بوجھ کے، واجب ارتباطی ہے. اور اس پر علماء کا تقریباً تمام نے نخونه تو نماز عمدن. بنابراین که سلام جزء نمازه که ظاهرا بحث ضرور ہے، علماء نے اس میں بحث ضرور کی ہے، لیکن کوئی اس کا قائل نہیں ہے کہ نماز میں سلام چھوڑا جا سکتا. شیعه بحثش هست در علمای شیعه، اما قائل به این که سلام خارج نمازه کہ سلام پڑھنے سے انسان نماز سے خارج ہو جاتا ہے، نماز آدم خارج میشه لیکن یہ ایسی چیز ہے اس کو پڑھنا ضروری ہے. که واجب است. نه این را عامہ میں ہے ظاہراً اس کا مسئلہ، لیکن علماء شیعہ عامه هست این.
کہ جزء کے نزدیک یہ نماز کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ہے. اگر کاری کرده که منافی با صحت صلاته، یعنی پشت به قبله کرده مثلا، این فایده نداره سلام بده. ہاں اگر اس نے منافی کوئی کام انجام نہیں دیا ہے، مثلا چہرہ نہیں پلٹایا ہے، بات چیت نہیں کی ہے، سلام کہہ دے اور نماز کی صحیح ہو جائے. اگر ہاں ایک مسئلہ ہے انجام نداده خب سلام کہ میدن. لا تعاد، یعنی بله یہ مسئله اگر جان بوجھ کے نہ کیا ہو، غلطی سے ہوا ہو، تو لا تعاد والا آ کر اس کو شامل ہوگا. یعنی لا تعاد یعنی اعادے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اعادے میں سلام کا ذکر نہیں ہے. وہی تکبیرۃ الاحرام والا مسئلہ. بعضی فرمودن وقتی که کوئی عمدن نماز پڑھے، جاہل تھا حکم سے، لا تعاد میگیره. تکبیرۃ الاحرام نہیں کہی اس نے. این بحث در تکبیرۃ الاحرام میاد. اگر کئی دفعہ کسی خود مجھ سے یہ نماز مسئلہ خونده پوچھا، جاهل بوده بی تکبیرۃ مثلا الاحرام نماز رو به قبلہ کھڑا ہو تو سورہ حمد سے شروع کر دیتا. من بیش از یه بار این مسئله رو پرسیدن. غالباً فقہا نے کہا لا تعاد، وای میسادی رو به قبله شروع میکنه سوره حمد خوندن بدون تکبیرۃ لا تعاد الصلاح جو ہے صلاح کے لیے ضروری ہے تکبیرۃ الاحرام. بغیر تکبیرۃ الاحرام کہے لا یہ تعاد نماز میں وارد نہیں ہو سکتا. البتہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ وہ چیزیں وارد نماز اصلا نشد. جس میں لا تعاد ہے، که غالبا اینو گفت. لا تعاد که منم پسندیدم این حرف عرف میں لا تعاد آ کر اس کو حل کر دے گا میگفتن که معیار کے لحاظ سے. لیکن میگیره اگر خود لا تعادم دقتا نگیره اکثر فقہا یہ کہتے ہیں کہ نماز صحیح نہیں اگر تکبیرۃ الاحرام کے بنا اسے شروع کی ہے کسی نے. لہذا اب یہاں پر بھی سلام کا وہی مسئلہ ہو جائے گا. نداد روی جهل رو نسیان رو غفلت رو هر چی و بعد رفت منافی انجام داد بگیم نمازش باطل نیست. چی؟ نه لا تعاد موالات شرطه، اما لا تعاد تمام اجزاء و شرائط را میزنه. لا تعاد صلاة الا من خمسه. اگر لا تعاد کا مسئلہ حل کر لیں ہم تو پھر تو سلام کا مسئلہ حل ہو جائے، یعنی سلام نہ پہنے والا مسئلہ. اگر لازم نیست سلام بده بنابراین که بگیم لا تکبیرۃ الاحرام میں بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن اکثر علماء اس کے قائل ہیں کہ بغیر تکبیر کے اصلا نماز شروع نہیں ہوتی. وہی بات یہاں سلام پر ہے کہ بغیر سلام کے نماز سے خارج نہیں ہو سکتا انسان. علمی بحث علمی چه گیری داره بگیم اونا رو هم میگیره. ایک سجدے سے امام جماعت، یہ جو مسئلہ آپ نے پوچھا، اس میں امام جماعت ایک سجدے سہو کرے گا، اس کی نماز صحیح ہے. نمازش درست سجده منسیه اگر ایک سجدہ بھول گیا تو اس کی قضا کرے گا، اس سجدے کو اگر بھول گیا تو اس سجدے کو انجام دے گا، تشہد و سلام کہے گا، نماز اس کی صحیح ہے اور اس کے پیچھے والوں کی بھی نماز صحیح ہے. یک سجده و تشهد اگه یادش رفت انجام میده بعد نماز اشکال نداره، نمازش صحیحه، اعاده نمیخواد. یہ ایک عام حکم ہے رفع ما لا يعلمون، جس چیز کا علم نہیں من، اگر لا يعلمون کے حکم میں آ گیا نہیں جانتا تھا، کل ما لا يعلمون یا يعلمون، ہر وہ موضوع، ہر وہ حکم شرعی جو اس کا انسان کو علم نہیں تھا، وہ اس کی گردن پر سے اٹھا لیا گیا ہے. موضوعا او حکم شرعی او موضوع سوائے مسئلے قدرت کے، ہر جس عمل میں جس میں بھی شک کیا جائے الا مسئله اس میں اصل عدم ہے سوائے قدرت کے. قدرت میں اگر انسان شک کرے تو اصل یہ کہ نہیں، قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. حسب الاحتمالات هیچی مو دائما، اما احیانا شک بھی
يعني إذا أوجب الظن حسب الاحتمالات في الموارد اللي الظن معتبر ما يخالف. أما إذا لم يرد الظن في الموارد اللي الظن معتبر فما يفيد. إذا قلنا في الموارد اللي الظن مو معتبر حتى حسب الاحتمالات أوجب الظن مو معتبر. حساب الاحتمالات بالنتيجة محقق لموضوع معتبر اگر ظہور عرفی حاصل ہو جائے اور یہ ہو کہ انسان کو علم نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر حکم ثابت ہے کہ مطلب وہ نہیں کرے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو انجام دے. اصل معیار یہ ہے کہ انسان کو حکم کا علم تھا یا نہیں تھا. اما علم عرف لا اقول الاطمینان اما حجة اما لانه علم عرفا. اذا ما قلنا علم حجة عقلائية في طرق الإطاعة المعصية، في طرق الإطاعة والمعصية الحجج العقلائية معتبرة. بله سلام عليكم. فرمایش‌های مختلف فرمودن. دیکھیے بہت سی چیزیں اس سلسلے میں کہی گئی ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں لیکن میں مجھ پر وحی ہوتی. یہ خود ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ قرآن کریم فرموده بگو به مردم منم مثل شما یه بشر هستم. یہ اسی قبیل میں سے، یعنی آپ بشر کی طرح دکھتے ضرور ہیں لیکن آپ بشر ایک ایسے بشر جن پہ وحی ہوتی ہے. انفسکم فی النفوس اینا هم از این قبیله. در عینی که شما بشر هستید انفسکم فی النفوس قبورکم فی القبور اینا اما برگزیده هست. بالکل اسی طرح جیسے یعنی آپ عین اس کے کہ آپ بشر ہیں لیکن آپ پر وحی ہوتی ہے. یعنی شما در عین این که بشر هستید مثل بقیه بشر زندتون آپ بشر کی طرح دیکھتے ہیں، بشر کی طرح چلتے ہیں، لیکن آپ استثناء ہیں، الگ ہیں، خاصیت رکھتے ہیں. همونجور که مردم میمیرن شما میمیرید کیونکہ ظاہر یہ ہے. این حال لا احصی ثناءکم شما استثناء هست. برداشت خود من اینه که این وجه اقرب وجوه، یعنی چون ظاهر اینه. سلام علیکم. شلون؟ یعنی 2 رکعت پڑھے یا 1 رکعت پڑھے. ركعتين او ركعه واحده. شنو؟ صلاۃ الفطر میں روایات مختلف ہیں. الوتيرة بعد صلاة العشاء. هذه الروايات مختلفة في صلاة الوتر. هل هي 3 ركعات بسلام واحد؟ في ظاهر بعض الروايات هذا. تو اصل میں یہ کہ 2 رکعت نماز شفع ہے، 1 رکعت نماز وتر ہے، اور بھی اس کی بہت سی وجوہات روایات میں موجود ہے، لیکن جو اصل مشہور یہ ہے اور ظاہر یہی ہے کہ روایات جو اس کے علاوہ ہیں ان سے اعراض کیا، یعنی اس پر فتویٰ نہیں دیا. یہ 2 رکعت یعنی روایت ہے کہ 3 ملا کے پڑھے، لیکن اس کو علماء نے عمل نہیں کیا ہے، لہٰذا مشہور جو طریقہ ہے کہ 2 رکعت پڑھے. الوتيرة يوات آخر صلاة الليل يستحب في الصلاة اللي يصليها من جلوس في النوافل. مشہور یہ ہے اور صاحب عروہ کا بھی نظریہ یہی ہے کہ صلاۃ وتر جو ہے اس میں 2 سلام. صاحب العروة لأن من المشهور الذين يقولون صلاة الوتر
اگر کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے عود في الركعة الأخيرة اللي ركعة واحدة وتسمى الواتر هذا من قيام کو اس طرح سے فرمایا کہ رکعتین کو 2 بار الگ الگ کر کے پڑھے، قالوا لیکن اکثر علماء کہتے ہیں نہیں، ایک رکعت ایک سلام کے ساتھ. مرة ركعة واحدة مو ركعتين. میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ ایک رکعت کھڑے ہو کر ایک سلام کے ساتھ. مرة واحدة يصلي بسلام واحد. أنا هم هكذا يبدو لي. سلام عليكم. سلام عليكم. نعم نعم سلام عليكم. شلون؟ أي سيد المعصومة شلون؟ اي جو ائمہ نے فرمایا کہ ہم حجت اللہ ہیں، یعنی کہ ہمارا کہنا ہمارا عمل سب حجت ہے. رواية تقول نحن حجج الله فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا كلامنا عملنا اہل بیت میں سے ہیں، غيرنا دليل حجة للآخرين. اور باقی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام عليها بيعتبر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ الأئمة التسعة الأئمة سب حجت ہیں. اب اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ باقی ائمہ غیر امیر المومنین ان کے لیے حجت ہے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ حجت ہے باقی ائمہ کے لیے، 11 ائمہ کے لیے. بله یه خورده بلندتر بفرمایید. بله یه قدری بلندتر بفرمایید. چی؟ بله دوسری عیدوں میں بھی ہے یہ. امام معصوم کے زمانے میں بله نماز واجب ہے اور واجب عینی ہے، دیگه هم داره. ببینید در زمان امام اور جہاں تک مسافت جو بیان ہوئی ہے، صلوات الله لیکن اگر جمعہ جمعه واجب اور عید اضحیٰ یا عید فطر بر مردها ایک ہو جائے قدری که مسافت تو نماز عید کو اول صبح پڑھیں گے اور نماز ظہر جمعه با عید اضحا یا عید فطر شد، نماز عید اول صبح یہ اس روایت کے لحاظ سے ظهره. وقت نماز نماز خوندن دیگه واجب نیست، نے امیر المومنین نے عید غدیر کے دن بھی یہ کام کیا مستحبه مثل روزای دیگه. این حسب این روایت امیر کہ نماز عید جب پڑھی تو پھر نماز جمعہ نہیں پڑھی. غدیر همین کارو کردن که نماز یعنی عید را نماز جمعہ کے لیے واجب نہیں لوگوں پر دوبارہ جمع ہونا اگر جمعہ اور عید ایک دن پڑ جائے. خوندن همون را نماز جمعه حساب کردن، یعنی بنا نیست مردم یہ مسئلہ عروہ میں ہے، نماز جمعه ظهر اختلاف ہے علماء کے درمیان، واجب نیست که دوباره بیان. کئی روایات ہیں اس سلسلے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے این مسئله تو عروه داره. کہ عید غدیر کے دن عید اضحیٰ کی طرح عید فطر کی طرح چند تا روایت نماز عید جماعت کے ساتھ ہے. میشه که در خود صاحب عروہ اس کو قبول نہیں کرتے، مثل
لیکن فقہا کے ساکت ہوئے ہیں اور اس پہ حاشیہ نہیں لگایا ہے، یعنی وہ بھی قبول کر رہے ہیں۔ لیکن بعض علماء حواشی عروہ کو دیکھیں، عید مثل عید اضحیٰ و عید فطر نماز ہے عید کی، 2 رکعت نماز عید جماعت کے ساتھ۔ اور تاریخ میں ہے کہ شیخ مفید کے زمانے کہ بغداد میں نماز پڑھی جاتی تھی، نماز عید غدیر، جبکہ اہل بغداد زیادہ تر شیعہ نہیں تھے، اکثریت شیعوں کی نہیں تھی بغداد میں، لیکن تاریخ میں ہے شیخ مفید کے زمانے میں بغداد میں، شیخ مفید کے زمانے میں، البتہ خود شیخ مفید نے پڑھائی یا نہیں پڑھائی یہ تاریخ ساکت ہے۔ آپ عروہ کے حاشیہ پہ دیکھیں تو آپ کو اور دیگر علماء ایک فقہا کی ایک جماعت نے اس کو قبول کیا ہے، نماز عید غدیر کے دن بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسے نماز عید فطر اور عید الاضحیٰ، غیبت کے امام کی موجودگی میں واجب عینی ہے اور غیبت کے زمانے میں واجب مستحب ہے۔ یا وہ ائمہ جن کے زمانے میں حکومت اور زمام ائمہ کے پاس نہیں ہے، وہاں مستحب ہے کہ نماز عید کی طرح پڑھیں 9 قنوت کے ساتھ، یعنی پہلی رکعت سے 5 قنوت اور دوسری 4۔ یہ روایت انہی روایات میں سے کہ جس کو اس جماعت فقہا نے قبول کیا ہے اور اس کے بنا پر فتویٰ دیا ہے۔ یہ روایت نہیں ہے کہ مشاہد مساجد کے حکم میں، یہ روایت کا جملہ نہیں ہے، یہ علماء نے اجتہاد میں یہ جملہ کہا ہے، استفادہ کیا ہے۔ مسجد ایک موضوع شرعی ہے جس کے لیے شاعرین نے احکام وضع کیے ہیں، لیکن مشاہد ائمہ علیہم السلام معصومین علیہ السلام کے مشاہد کی جگہ اس کی حکم مسجد کے حکم، جو چیز مسجد میں جائز نہیں وہ یہاں بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا مجنب کا وہاں باقی رہنا، وہاں ٹھہرنا اور اس طرح کے جتنے بھی احکام ہیں وہی، اور اس کے مثلا اگر نجس ہو جائے تو فوراً پاک کرنا، وہی احکام یہاں بھی جاری ہیں، البتہ امام معصوم کے حرم میں۔ اگر حد ہو عرف میں، اس میں اجماع ہے کہ جائز نہیں، اگر حد نہ ہو اس میں اختلاف ہو جائے گا، اور جماہیر علماء نے اس کو قبول کیا ہے کہ حد وہی حکم ہے، حکم مسجد ہے، کیونکہ حد اگر ہو رہا ہے، حرمت پامال اگر ہو رہی ہے تو وہ جائز ہی نہیں ہے۔ وہ موارد جو توہین یا حرمت کے پامال کرنے کے حکم میں نہیں مانے جاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ مرور یعنی مجنب کا اس جگہ سے گزر جانا جیسے جائز دیگر مساجد میں جائز ہے ویسے حرم میں بھی جائز ہے، لیکن وہاں رکنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ مختلف دلائل کو دیکھیں گے تب اس نتیجے کو پہنچیں۔
واحدة منها مجموعة من الأدلة أنه شخص كان محدث بالحدث الأكبر عند أجى عند الإمام، هذول حي وميتهم حكمه واحد، هذا واحدة من الأدلة. حر عملی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بہت سے فتوے ایسے ہیں، بہت سے فتاوے خلاف مشہور ہیں. ادب حرمت کا کیا دلیل ہوگی ہمارے پاس؟ فتاوى خلاف المشهور، لا المشهور ليش مو حرمة؟ شنو قرينة عدم الحرمة؟ ایک موضوع ہے حکم کا مشہور ہونا. اگر حکم مشہور ہو جائے تو پھر اس موضوع کے لیے ہم حکم کیوں بدلیں گے اگر موضوع وہی ہے؟ موضوع بد مرة واحدة متحقق لكان يشتهر، لا هذا مو دليل. هذولا كان في بقية المسائل اللي الأئمة اور ایسا نہیں کہ یہ صرف ابھی بصیر کے لیے امام نے فرمایا ہو، یہ اصل کلی ہے حکم. العاصل القضية الحقيقية مو قضية خارجية، مو خاصة بأبي بصير، ظاهرها هم الحرمة لأنه الإمام لام أبا بصير على ذلك. على كل هاي وحدة منها من المجموعة. ینبغی کا جملہ جو ہے وہ عدم امکان کے لیے استعمال ہوتا ہے. تواتر ہے اس کے اوپر. وفي الحرمة في الرواية هواية عندنا لا ينبغي لو لم تكن هناك قرائن، يعني نشوفوا مناقض التواتر شلون يجب العلم مع ان كل واحد من قبل. مثال کے طور پہ الگ الگ منابع سے اگر کوئی چیز ہم تک پہنچے، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی ہوگی، لیکن چونکہ الگ الگ جگہ سے پہنچا تو یہ شہرت تک پہنچ جاتا ہے. تمام مجموعے روایات سے ہم ایک چیز تک پہنچتے ہیں کہ مشاہد معصومین علیہ الصلوۃ والسلام حکم مسجد میں جو مستحب ہے، جو واجبات ہے مسجد کے، اور جو حرمت ہے مسجد کی، اور جو احکام حرام و حلال ہے مسجد کے، وہ یہاں بھی جاری ہیں. احکام المساجد الواجبہ والمحرمہ تنطبق عليها. ما يخالف هذا يؤيد بالنتيجة. آپ عربہ کی شروع کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں اس میں ملیں گی. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه. العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه. يا قاسم النار والجنان غدا، أنت ملك الراجي ومنجاه. أنت ملك الراجي ومنجاه. أنت الولي الذي مناقبه مولاي مانع لها في الخلق أشباه. أنت الولي الذي مناقبه مولاي مانع لها في الخلق أشباه. يا آية الله في العباد ويا سر الذي لا إله إلا هو، سر الذي لا إله إلا هو.